ایک روز میری بچپن کی سہیلی ہیرا نے اپنے شہر سے کال کی اور کہا، سائمہ، میرے بھائی فائز کو ایک محکمے میں ملازمت مل گئی ہے، اسے ٹریننگ کے لیے تمہارے شہر بھیجا جا رہا ہے، کیا وہاں ٹھہرنے کا کوئی انتظام کر سکتی ہو؟ میں نے ابو سے بات کی، وہ بولے، بیٹی ہمارا لڑکیوں والا گھر ہے، اپنے گھر میں کسی غیر نوجوان کو نہیں ٹھہرا سکتے، البتہ برابر میں زرینہ رہتی ہے، وہ اکیلی ہیں اور اچھی خاتون ہے، میں ان سے بات کرتا ہوں۔ کچھ دن پہلے انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ انہیں پیئنگ گیسٹ کی ضرورت ہے، ان کا پورا مکان خالی پڑا ہے، وہ خود ایک کمرے میں رہتی ہے، شاید بات بن جائے۔ زرینہ فرید ایک ادیڑ عمر خاتون تھیں، کافی عرصے سے تنہا رہ رہی تھیں، مطلقہ تھیں، اولاد کوئی نہیں تھی، صبح آفس چلی جاتی اور 2-3 بجے دوپہر تک لوٹ کر آ جاتی تھیں۔ محلے میں دعا سلام سب سے تھی، مگر کسی کو گھر میں نہیں بلاتی تھیں۔ ہمارا گھر چونکہ ان کی رہائش سے متصل تھا، لہٰذا اکثر آفس جاتے ہوئے ان کا والد صاحب سے سامنا ہوتا تو دعا سلام کر لیتے تھے۔ والد نے زرینہ آنٹی سے بات کی، انہوں نے کہا، کیوں نہیں، آپ فائز صاحب کو میرے پاس بھیج دیں، اگر آپ کے مہمان مجھے مناسب لگے تو پیئنگ گیسٹ کے طور پر ایک کمرہ انہیں دے دوں گی۔ میں نے فون پر ہیرا کو آگاہ کر دیا اور پتہ بھی لکھوا دیا۔ اگلے روز شام کو اس کے بھائی ہمارے گھر آ گئے۔ والد میری سہیلی کے بھائی فائز کو لے کر آنٹی کے پاس گئے۔ انہوں نے والد صاحب اور فائز کو اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا اور چائے وغیرہ سے تواضع کی۔ والد صاحب نے فائز کا تعارف کروایا اور کہا کہ اس کے چال چلن کی میں ضمانت دیتا ہوں، اسے 6 ماہ کے لیے ایک کمرہ درکار ہے۔ زرینہ آنٹی نے 2-4 باتیں فائز سے پوچھیں اور پھر دونوں کے درمیان والد صاحب کی موجودگی میں معاملات طے ہو گئے کہ ناشتہ اور رات کا کھانا وہ مہیا کریں گی اور رہائش کے لیے ایک کمرہ دیں گی، جس کی صفائی ستھرائی بھی ان کے ذمے ہوگی۔ کرائے کے علاوہ ناشتے اور کھانے کے اخراجات البتہ علیحدہ ہوں گے۔ انہوں نے جو رقم بتائی، فائز نے فوراً تسلیم کر لی اور شام کو اپنا سامان لے کر ان کے گھر میں بطور پیئنگ گیسٹ قیام پذیر ہو گیا۔ زرینہ آنٹی کی عمر 40 کے لگ بھگ تھی، قدر فربا لیکن صورت شکل کی اچھی تھیں، با اخلاق اور شفیق خاتون تھیں، اپنے کام سے کام رکھتی تھیں۔ فائز کو ان کے یہاں کوئی مسئلہ درپیش نہ ہوا۔ ٹریننگ سینٹر سے واپسی پر جب وہ تھکا ہارا آتا تو اسے دیکھنے کو ٹی وی اور کھانے کو گھر کا پکا صاف ستھرا کھانا مل جاتا تھا۔ زرینہ آنٹی کے یہاں مہمانوں کی آمد نہ ہونے کے برابر تھی، کبھی کبھار کوئی بھولا بھٹکا رشتہ دار یا دوست عزیز آ جاتا تھا، ورنہ وہ دوپہر کے بعد گھر میں اکیلی ہوتی۔ آفس سے واپس آ کر تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد کھانا بناتی۔ شام کو ایک ملازمہ 2 گھنٹے کے لیے آتی تھی جو گھر کی صفائی اور برتن وغیرہ دھو کر چلی جاتی تھی۔ شام کو جب فائز لوٹتا، اس کے گھر میں میز پر کھانا رکھا ہوا ملتا، کھانا کھا کر وہ برتن باورچی خانے میں رکھ دیتا، اپنے کمرے میں موجود ٹی وی کو آن کرتا، تھوڑی دیر ٹی وی دیکھنے کے بعد سو جاتا۔ اتوار کے دن وہ اپنے کپڑے خود دھو لیتا اور دوپہر تک آرام کرتا۔ اکثر والد چھٹی کے دن اسے کھانے پر بلا لیتے، تب شام تک وہ میرے بھائی کے ساتھ ہمارے گھر کی بیٹھک میں گپ شپ کرتا اور رات کو سونے کے لیے زرینہ آنٹی کے عنایت کردہ کمرے میں چلا جاتا۔ وقت یوں ہی رساں رساں سے گزرتا رہا، یہاں تک کہ 5 ماہ گزر گئے۔ صبح سے بادل چھائے ہوئے تھے، شام کو بوندا باندی ہونے لگی اور پھر رات تک موسلادھار بارش میں بدل گئی۔ زرینہ آنٹی اپنے بیڈ روم میں تھی اور فائز بھی سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ وہ اپنے بستر پر دراز ہو چکا تھا کہ اچانک اس کے کانوں میں کراہنے کی آواز سنائی دی۔ جب غور کیا تو پتہ چلا کہ زرینہ آنٹی کراہ رہی ہیں۔ اپنی محسنہ کی آواز سن کر وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ پتہ چلا کہ زرینہ آنٹی باتھ روم میں سلپ ہو گئی ہیں۔ فائز نے پکارا، زرینہ آنٹی آپ کہاں ہیں؟ خیریت تو ہے؟ میں یہاں باتھ روم کے فرش پر پڑی ہوں، اٹھ نہیں سکتی، پلیز میری مدد کرو۔ جھجکتے ہوئے فائز باتھ روم کی طرف بڑھا۔ وہ فرش پر پڑی تھی۔ فائز نے سہارا دے کر اٹھایا اور ان کے بستر تک لے آیا۔ وہ شدید تکلیف میں تھیں۔ کیا آپ کو ہسپتال لے چلوں؟ اتنی بارش میں یہ ممکن نہیں ہے فائز، تم ایسا کرو کہ الماری سے مجھے درد دور کرنے والی دوا اٹھا دو۔ میری کمر اور ٹانگ میں چوٹ آئی ہے، شدید درد ہے، میں ہل بھی نہیں سکتی۔ فائز نے الماری سے دوا کی شیشی نکال کر ان کو دی اور بولا، آنٹی آپ اپنی ٹانگ پر دوا کا مساج کر لیں، کچھ دیر میں درد کم ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ رات 11 بجے کے قریب ہمارے گیٹ پر لگی گھنٹی بجنے لگی۔ اس وقت اتنی بارش میں کون آیا ہے؟ والد نے تشویش بھرے لہجے میں کہا اور برساتی سر پر ڈال کر گیٹ پر گئے۔ سامنے فائز کھڑا تھا۔ اتنی برسات میں تم؟ کیا بات ہے، خیر تو ہے؟ خیریت نہیں ہے، خالہ جی کو بلانے آیا ہوں۔ زرینہ آنٹی غسل خانے میں گر گئی ہیں،
उनकी कमर और टांग में शदीद चोट आई है, वो दर्द की शिद्दत से कराह रही हैं। मैं अभी तुम्हारी खाला को कहता हूँ, बल्कि तुम चलो, मैं खुद उन्हें लेकर आता हूँ। वालिद ने अंदर आकर अम्मी जान को जगाया और उनसे सारा माजरा बयान किया। अम्मी जान ने जल्दी जल्दी दुपट्टा लपेटा और स्लीपर पाँव में डाले। वालिद साहब ने मुझे छतरी लाने को कहा और खुद बरसाती पहन ली। वो अम्मी जान के हमरा गेट तक गए थे कि फाइज दोबारा आ गया और उसने गेट पर ही वालिद साहब को रोक दिया। अंकल, अब आप लोगों की ज़रूरत नहीं है, आंटी सो गई हैं, उनकी आंख लग गई है, जगाना ठीक नहीं है, आप सो जाइए, अगर ज़रूरत होगी तो फ़ोन कर लेंगी। मैं फ़ोन उनके पास रख आया हूँ। फ़िलहाल मेरे सोने का बंदोबस्त आपको करना होगा। मैं आपके घर ही में आज रात सोना चाहता हूँ। अगर लौट कर गया तो खटके से उनकी आंख खुल जाएगी। वालिद साहब की समझ में ना आया कि फ़ाइज़ क्या कह रहा है, ताहम उन्होंने उसे अंदर बुला लिया और मेरे भाई ने अपने कपड़े उसे दे दिए क्योंकि वो काफ़ी भीग चुका था। उस रात फाइज मेरे भाई के कमरे में सो गया। सुबह वो दफ्तर ना जा सका क्योंकि रात बारिश में भीग जाने की वजह से उसे बुखार हो गया था। अलबत्ता अम्मी जान जरीना आंटी के घर खैरियत दरियाफ्त करने चली गई। वो बिस्तर पर लेटी थी। कहा कि मैं अब ठीक हूँ, आप लोग जहमत ना करें, अलबत्ता फाइज का सामान ले जाएं क्योंकि मैं घर बंद करके हफ्ता भर के लिए अपनी एक अजीज़ के घर जा रही हूँ ताकि पूरी तरह आराम कर सकूँ। यूँ भी फाइज का मुआहदा ख़त्म होने वाला है, अब उसको मज़ीद मेरे घर पर रिहाइश की ज़रूरत नहीं रहेगी। वालदा ने आकर वालिद को बताया। वो भाई के हमरा गए और फाइज का सामान समेट कर ले आए। भाई ने अब्बू से कहा कि चंद दिन की बात है, बेहतर होगा ये चंद दिन फाइज मेरे कमरे में रहकर काट ले। यूं भी आज वो बुखार में बेहोश पड़ा है, दफ्तर भी नहीं जा सका। 10 रोज़ फाइज हमारे घर रहा और फिर अपने शहर चला गया। उसकी नौकरी पक्की हो गई और फिर कुछ अरसे उसका तबादला हमारे शहर हो गया। तब एक दिन उसके वालिदैन आए और फाइज के लिए मेरा रिश्ता मांगा। अम्मी अब्बू को वो रोज़े अव्वल से ही पसंद था, लिहाजा रिश्ता कबूल कर लिया गया। मेरी शादी फाइज से हो गई। फाइज को शादी के बाद सरकारी रिहाइश मिल गई थी। हम अपने घर में चले गए। इस दौरान जरीना आंटी का कभी जिक्र नहीं आया। एक दिन बातों बातों में अचानक जरीना आंटी का जिक्र चल निकला। मैंने कहा वो खातून बहुत नेक है, उन्होंने आपको 6 माह अपने घर में रखा। अगर उस वक्त वो आपकी रिहाइश के लिए हामी ना भरती तो आपको कितनी मुश्किल होती। एक दिन हम दोनों उनके घर चलेंगे शुक्रिया अदा करने। कोई ज़रूरत नहीं है, फाइज ने कहा, वो इतनी नेक नहीं जितनी नज़र आती हैं। पहले मैं भी उनको अच्छा समझता था और अपनी मोहसिना समझकर इज्जत करता था, लेकिन उस रात जब सख्त बारिश हो रही थी उनकी नेक चलनी का पोल खुल गया। अगर उस दिन मैं उनको अकेला छोड़कर तुम्हारे घर ना आता तो शायद आज तक पिछता रहा होता। खुदा का शुक्र है कि मैंने अक्ल से काम लिया। क्या कह रहे हो आप फाइज? क्या उस रोज़ वो गिरी नहीं थी? गिरी ज़रूर थी, मगर चोट नहीं आई थी जिस कदर उन्होंने जाहिर किया था। जो ही मुझे एहसास हुआ कि ये सब ड्रामा है, मैं फ़ौरन तुम्हारे घर आ गया और रात तुम्हारे भाई के साथ सो गया था। सुबह खुफगी के बाइस जरीना आंटी ने मेरा सामान भिजवा दिया और ख़ुद घर को ताला लगाकर चली गई। मेरा ख्याल है कि कभी किसी खातून के साथ तनहा रिहाइश पजीर नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी लग़्ज़िश की वजह से वो गुनाह के गड्ढे में गिर सकते हैं। देखो, शैतान अज़ल से इंसान का दुश्मन है। अब समझ में आया कि बावजूद मेरे वालिदैन के इसरार के जरीना आंटी क्यों हमारे यहाँ मेरी शादी की तकरीब में शिरकत करने नहीं आई थीं।